اگر آپ کوئی بات دیکھیں، اب دیکھیں میں آپ کو سمپل سی ایک بات ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ ان کو یو ایس ایمبیسڈر کو انہوں نے مبارکباد دی، وکی لیکس کا حصہ ہے، اس سٹیٹمنٹ کو آج تک اس پروگرام جب یہ ریکارڈ ہو لائیو جا رہا ہے، ابھی تک کسی سرکردہ رہنما نے نون لیگ کے ڈینائی نہیں کیا. یہ یو ایس گورنمنٹ ایک منٹ ذرا مجھے مکمل کرنے دیں. دوسری بات یہ سوورینٹی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 45 دن کا جو ان کا جو گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن تھا جس میں 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا، اس میں کوئی ڈرون حملے کا ذکر کیا، اس میں کوئی سوورینٹی کا ذکر کیا، اس میں کوئی یہ ذکر کیا کہ ہم اپنی فارن پالیسی، جب جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس میں ڈرون حملوں کو کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ نے اسمبلی میں کتنی قرارداد پیش کی کہ یہ ڈرون حملے کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہماری پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے خلاف ہے، کتنے واک آؤٹ کیے، کیا انہوں نے سٹینڈ لیا. اچھا اب یہ ذرا یہ فیکٹس ہیں قوم کے سامنے آنے چاہیے. اب ریمنڈ ڈیوس پہ آ جائیے. ریمنڈ ڈیوس پہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے اور صوبائی حکومت بھی انوالوڈ ہے. اب یہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر کے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے اور پروونشل بھی. مثلا ایک آدھ دفعہ کہیں گے آپ کی ایجنسیاں بھی انوالوڈ ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ میں تمام آتے ہیں لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ اس طریقے سے ایجنسیاں تو نہیں آ سکتی. دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایجنسیز گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کریں. آپ ایجنسیوں کو شامل کریں. نہیں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ میں مزید ایک آدھ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ پروسیکیوشن کس کی تھی؟ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کیس کیوں نہیں کیا؟ اس کو 6 بجے ان کے لا منسٹر نے اناؤنس کیا کہ یہ ملک سے جا چکا ہے. اس کو 11-12 بجے جب مقدمہ ختم کیا انہوں نے اور 18 یہ تاریخ میں پنجاب میں پہلی دفعہ ہے کہ دیت میں تمام خاندانوں کو اس طرح ابھی کیس چلا نہیں، سب کو اکٹھا کر کے کیا گیا. اور ان کے لا منسٹر آن ریکارڈ ہے کہ جی جو دینے والا ہے اور ان کی فیملیز ہیں یہ پنڈی میں ہے. کیا پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ایویڈنس چاہے ہیومن ہو چاہے مٹیریل ہو اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کو دھمکی پریشر سے بچا کے رکھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب یہ سارے ملے کا جواب دیتا ہوں. پی ایم ایل این کی حکومت تھی، میاں صاحب وزیر اعظم تھے، ایمل کانسی ایک شخص تھے بلوچستان میں جو بلوچستان سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے امریکہ پہ الیجلی ان کے سی آئی اے کے 2 اہلکاروں کو قتل کیا. وہاں سے وہ پاکستان آ گئے. یہ اور کیا اس سے بھی یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ اس وقت کی وزیر خارجہ نے ان کو فون کیا ڈی جی خان سے ان کو ایمل کانسی کو وداؤٹ ڈیو پروسیس، پاکستان اور امریکہ میں کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا کسی عدالت نے اس کو پیش نہیں کیا، سی آئی اے کے جہاز میں بٹھا کے ایک ٹیلی فون کال پہ امریکہ اس کو پہنچا دیا گیا. کیا یہ ہسٹری حقیقت نہیں ہے؟ اب آئیے ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ. ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ ہم بڑی سمپل بات کرتے ہیں کہ کیا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس پہ کیس نہیں بنتا تھا؟ کیوں نہیں فائل کیا؟ کیا پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وٹنسز یعنی جو ان کے جو متاثرین تھے جو ان کے خاندان، کیا اس کو پولیس پروٹیکشن دینا پنجاب حکومت کا فرض نہیں تھا؟ وہ پنجاب سے پنڈی یا کسی اور جگہ غائب ہوئے کیسے؟ یہ پنجاب کی ذمہ داری نہیں تھی حکومت کی کہ ان کو پروٹیکٹ کرتے؟ دیکھیں بڑے بنیادی سوالات ہیں. اگر فرض کیا انہوں نے کہا کہ جی اس پہ اسپیناج جاسوسی کا الزام بنتا تھا، یہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ یہ مقدمہ کر سکتی ہے اسپیناج کا. مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ایس پی جب چانسری میں جاتے ہیں یو ایس کانسولیٹ میں اور وہاں گیٹ سے واپس آ جاتے ہیں، کیا یہ پاکستان کی بنیادی قانون کی نفی نہیں ہے کہ وہ ایک کوآپریٹ نہیں کری؟ کیا اس پہ انہوں نے احتجاج کیا، فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا کہ جی یہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کرے، یہ ہمارے شہری ہیں، ان کا ہمیں پروٹیکشن ہمارا فرض بنتا ہے؟ آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا کیس ہوا ہی نہیں کہ پیسے تک دینے والے کا پتہ نہیں ہے کہ پیسے یہ کروڑوں جو روپے تھے یہ دیے کس نے. تو کیا یہ پنجاب کا پرانا تعلق رہا ہے؟ ہمارے وہ ساتھ ہم اپوزیشن میں جب تھے اور ایک تھوڑی سیاسی جدوجہد بھی کی تھی تو لیکن آپ جھگڑا صاحب پہ اتنا پریشر نہ ڈالیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں مل کے ڈال رہے ہیں. میں تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں 2-3 چیزوں پہ کنسنسس ہے. ایک کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، 2 یہ پارلیمنٹ ناکام ہو چکی ہے. دیکھیں نا آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن خود ہی یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو عوام کے سامنے ہے نا جو حالات ہیں ساری بجلی مہنگائی وغیرہ. میں اس کی مزید وہ اس لمبی داستان بھی نہیں جانا چاہتا
لیکن یہ چیز طے ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکی، عوام کے مسائل حل نہیں کر سکی، یہ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت، جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ میں تو تقریروں کے ذریعے ایک دوسرے کو اور عوام کو یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ ریئل اپوزیشن ہے، لیکن یہ بیسیکلی ایک نظام کا حصہ ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک طرف پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے اور آن ریکارڈ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، ان کے جو صدر ہیں، چیئرمین ہیں جو پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ بار بار ایک ٹی وی چینل پہ چلتا بھی ہے۔ اچھا، اب کہنے کی بات یہ کہ ایک طرف ایک حکومت ان کے نظریے میں ناکام ہو چکی، اگر نہیں ہے تو یہ کہہ دیں کہ یہ کامیاب حکومت ہے۔ نہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ناکام حکومت ہے، اس میں یہ خامیاں ہیں، حکومت کو 2 سال دینے کا کوئی اگلے 2 سال کیا کرے گی جو 3 سالوں میں کیا، یہ 14 سال کا۔ اب میں اس سے آگے بات لے کے جاتا ہوں۔ جب ایک حکومت کسی جمہوری نظام میں ناکام ہو جائے تو یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے اس کا نعم البدل سامنے لے کے آئے۔ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے نو کانفیڈنس کا موشن لا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، وہ بہت سارے ان کے پاس جمہوری طریقے ہیں۔ کیونکہ نقصان کیا ہو رہا ہے، میں اس سے ذرا وضاحت، یہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں جمہوریت جو ہے نا، دنیا کے مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پہ جمہوریت ہو اور عوام جو ہو تکلیف میں ہو۔ جمہوریت جہاں ہوتی ہے وہاں عوام خوشحالی کی طرف جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو امن و امان ملتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، وہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے کیونکہ یہاں جمہوریت ہے نہیں ہے، جمہوریت کے نام پہ کی ہے، ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ اگر یہاں جمہوریت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، جو کہ کہتی ہے کہ ہم نظام کو نہیں گرنے دیں گے، نظام کی بات نہیں ہو رہی۔ اپوزیشن کے کردار پر آتا ہوں نا میں، ایک سوال ہے بڑا سادہ سا کہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ صرف ان سے یہ پوچھے کہ ایک جمہوریت میں، سو کالڈ جمہوریت، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، ایک جمہوریت میں جب ایک حکومت ناکام ہو جائے تو اپوزیشن کا کیا کردار ہوتا ہے عملی طور پہ؟ ذرا اس کا جواب دیں۔ کیا اس کا پریس کانفرنس ہے، یا 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، یا جمہوری طریقے سے اس ناکام حکومت کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنا؟ اور اس کے لیے ہماری پارٹی میں ہسٹری ہے نا ہماری کہ جو غیر پارلیمانی قوتیں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا جاتی ہیں، غیر جمہوری قوتیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ناکام حکومت کو برسر اقتدار رہنا سب سے زیادہ خطرہ ہے جمہوریت کا، آپ موقع دے رہے ہیں۔ یہ خان صاحب نے میرے شو میں